अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में एक भौंचाल आया हुआ है। हर एक के ऑडियोज़, वीडियोज़, गंदी नंगी बातें इतनी आम हो रही हैं कि अब शायद गंदी और नंगी बातें भी शर्मा जाती हैं कि यार हमारे बारे में आप लोग इतना हमें बदनाम कर रहे हो। हम इतने बदनाम नहीं जितने आप खुद अंदर से गंदे हो। अब जनाब एक और बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है जिसने दो भाइयों को आपस में लड़वा दिया, जिसने दो खानदानों में इतनी बड़ी खलीज और दरार पैदा कर दी। और इसकी जिम्मेदार मुबैना तौर पे बताई जा रही हैं इमरान खान की भी एक्स वाइफ, यानी कि कहा जा रहा है कि इमरान खान को भी छोड़ दिया पिंकी पीरनी साहिबा ने। कि किस तरह से पिंकी पीरनी साहिबा ने मुबैना तौर पे एक ऐसी खातून को बीच में डाल दिया इन दो भाइयों के, जिसकी वजह से दोनों के रिश्ते ख़राब हो गए। क्योंकि उनके आपस में सिर्फ भाइयों के रिश्ते नहीं थे, सिर्फ चचाजाद या तायाजाद भाइयों के रिश्ते नहीं थे, बल्कि दो ख़ानदानों के बीच में साले और बहनोई का रिश्ता भी था जिसको तोड़ दिया गया है। और कुछ लोगों ने ये स्टोरी कवर किया, शायद इस तरीके से किसी ने कवर ना की हो जिस तरीके से मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। और ये एस्पेक्ट शायद लोगों ने आपको ना बताया हो। और जनाब अब फाइनली जो परवेज़ इलाही साहब हैं, उनकी जो तीसरी मुबैना बीवी बताई जा रही हैं वो सामने मंजर आम पर आई हैं। और किस तरह से अब वो FIA में फंसने जा रही हैं, और किस तरह से चौधरी परवेज़ इलाही जो इस वक्त अब 75 साल के हो चुके हैं, 1945 में वो पैदा हुए थे, किस तरह से बुढ़ापे में आकर वो शदीद परेशानी का शिकार हो रहे हैं। ये सारा मामला क्या है मैं आपको बताती हूँ जनाब। सबसे पहले ज़रा आप रिश्ता समझ लीजिए कि बहुत कम लोगों को ये पता है, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि जब मैं इस पर रिसर्च कर रही थी तो इससे पहले तक मैं भी यही समझती थी कि चौधरी शुजात और जो परवेज़ इलाही हैं ये दोनों आपस में सगे भाई हैं। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि इनका ताल्लुक जो है गुजरात से है। और आप लोग जानते हैं कि वड़ाइच इनका एक कबीला है, जट इनकी बरादरी है, वहाँ से ये ताल्लुक रखने वाली पुराने दौर से ये लोग यानी कि सियासत के अंदर इन्वॉल्व हैं। इनके जो वालदैन थे वो यानी कि वहाँ सियासत में इन्वॉल्व थे, और इनका बड़ा एक नाम था वहाँ पर, एक बड़ा डंका था, एक इनकी बड़ी इज्जत थी इलाके में। और दोनों भाई जो हैं वो यकजान दो कालिब थे। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये दोनों सगे भाई नहीं बल्कि चचा और तायाजाद जो हैं ये आपस में भाई हैं बल्कि। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो चौधरी शुजात हैं उनके जो वालिद हैं उनका नाम जो है वो ज़हूर इलाही था, जबकि परवेज़ इलाही जो हैं उनके जो वालिद का नाम है वो मंजूर इलाही था। तो ज़हूर इलाही और मंजूर इलाही। आगे आप जानते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही के जो बेटे हैं उनका नाम मोनस है, और जबकि जो चौधरी शुजात हैं उनके जो बेटे हैं उनका नाम जो है वो चौधरी सालिक है। तो अब आपको रिश्ता समझ में आ गया होगा। अब ये जो दोनों आपस में चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के सगे नहीं बल्कि चचा और तायाजाद भाई थे। लेकिन साथ में इनका एक और भी रिश्ता है जो बहुत कम लोग जानते थे, वो ये है कि ये आपस में साले और बहनोई भी थे। जी हाँ, यानी कि एक भाई की जो चचाजाद तायाजाद भाई की जो बहन है उनका रिश्ता हुआ था चौधरी परवेज़ इलाही के साथ, यानी इन्होंने अपनी बहन उनको दी हुई थी, उनकी बीवी थी वो, पहली बीवी। अब जनाब हुआ क्या कि जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं इनकी जो वाइफ हैं उनके साथ, यानी जो पहली बीवी थी उनके साथ तो इनके चलो इख्तलाफात हो गए, समझ में आया। लेकिन इख्तलाफात के बावजूद दोनों भाइयों ने ये फैसला किया था कि हम एक दूसरे के बीच में जो है वो कोई खलीज नहीं आने देंगे, सियासत में खलीज नहीं आने देंगे, और भाइयों की तरह ही रहेंगे, और आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब नहीं करेंगे। लेकिन कहते हैं कि दुनिया में कोई भी काम ख़राब करना हो, उसमें फितूर डालना हो, तो शैतान के बाद जो दूसरा नाम आता है, माजरत के साथ मैं ये अल्फाज बोल रही हूँ, वो औरत का आता है। औरत ही हमेशा ख़ानदानों को जोड़ती है, और औरत ही हमेशा ख़ानदानों में फूट डलवाती है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि ये तो मतलब मैं कुछ नहीं कहना चाहती। औरतों के बारे में क्या मशहूर है कि जितने इनके बाल उतने इनके जाल। तो ये तो हकीकत है कि औरत अगर अपने आप को पॉजिटिव कर ले तो वो हज़रत राबिया बसरी के रास्ते पे भी चल सकती है। औरत अगर खुद को नेगेटिव कर ले तो अल्लाह ने उसको जो खूबसूरती अता की है या उसको जो निस्वानियत अता की है उसका गलत इस्तेमाल करके वो कहाँ की कहाँ जा सकती है, जिसका नतीजा इस वक्त पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं वो भुगत रहे हैं अच्छे तरीके से। क्योंकि वो कहते हैं कि जन, जर और ज़मीन, ये तीन ऐसी लालच होती हैं कि जो इंसान को अगर दे दी जाए तो कुछ भी नहीं रहता। तो आपको याद होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले हैकर साहब ने एक चीज़ लीक की थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि इमरान खान जो हैं उनसे एक तो घड़ियों वाला मामला था, जो सऊदी प्रिंस हैं वो नाराज़ हुए थे क्योंकि तोशा खाना की घड़ियां बेची थी। लेकिन दूसरी जिस बात पे वो नाराज़ हुए थे वो इस वजह से हुए थे कि आपको याद होगा कि जब सऊदी अरब के प्रिंस आए थे
عمران خان نے خود گاڑی چلا کے خود ڈرائیو کر کے وہ ان کو لے کر آئے تھے. اس وقت سب لوگوں نے ان پہ بڑی تنقید کی تھی, لیکن راستے میں انہوں نے ایسا کیا کہا تھا کہ سعودی پرنس جو ہیں وہ شدید ناراض ہو گئے تھے عمران خان سے. وہ انہوں نے کیا کہا تھا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو مساج والی لڑکیاں پرووائڈ کریں گے, آپ کو لڑکیاں چاہیے, آپ کو شراب چاہیے, آپ کو جو بھی چاہیے ہم آپ کو وہ پرووائڈ کریں گے. ان کا مقصد تھا کہ سعودی پرنس جو ہیں ان کو عمران خان کو کسی نے یہ غلط انفارمیشن دی تھی کہ جو سعودی پرنس ہیں, اللہ معاف کرے, وہ شاید لڑکیوں اور شراب کے عادی ہیں. لیکن جب سعودی پرنس نے یہ بات سنی تھی تو وہ شدید ناراض ہو گئے تھے. بعد میں عمران خان کے معافیا مانگنے پر بھی انہوں نے ان کو معاف نہیں کیا تھا, بلکہ سعودیہ واپس جاتے ہی انہوں نے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی تھی کہ ہمارے آج تک کے جتنے عرب ہم نے پاکستان کو دیے وہ واپس کرو. تو یہ پرانا وتیرہ ہے عمران خان صاحب کا اور ان کی جو ایکس وائف ہیں یعنی کہ بشرا بی بی صاحبہ, ان کا, کہ وہ لوگوں کو اسی طریقے سے قابو کرتی ہیں کہ وہ ان کو لڑکیاں پرووائڈ کرتی ہیں. لڑکیاں اس طرح سے پرووائڈ کرتی ہیں کہ وہ ابھی تھوڑے دن پہلے آپ نے ان کا ایک آڈیو سنا ہے جو مبینہ طور پہ لیک ہوا, جس میں وہ ایک صاحب کو فرما رہی تھیں کہ جو روحیں ہوتی ہیں وہ کس طرح سے آپس میں ملتی ہیں, آپ کا کسی سے افیئر نہیں ہے, اس طرح کی باتیں وہ کر رہی تھیں. اب جناب عالی انہوں نے بشرا بی بی صاحبہ کے اوپر ایک الزام ہے کہ جی انہوں نے اللیجڈلی مبینہ طور پہ پرویز الہی کو کنٹرول کرنے کا جو راستہ عمران خان کو بتایا وہ یہ تھا کہ ان کی مبینہ طور پہ دوسری یا تیسری شادی کروا دی جائے. تو انہوں نے ایک خاتون جن کا نام ہے جی سائرہ انور کے بارے میں ہمیں ابھی تک یہی پتہ چلا ہے کہ وہ طلاق شدہ ہیں اور ان کے آلریڈی 2 بچے ہیں, جو کہ بشرا بی بی کی ایک مریدنی تھیں. ان کو لانچ کیا گیا اور کچھ ایسے ہیکر نے کہا ہے کہ ایسی آڈیوز ہیں جس کے اندر یہ ثابت ہو جائے گا کہ بشرا بی بی نے کہا کہ عمران خان کو کہ اگر پرویز الہی کو کنٹرول کرنا ہے تو ایک خاتون کو, ایک عورت کو اس کی زندگی میں لانچ کر دو, یعنی کہ اس کی بیوی بنا دو تاکہ وہ ہمارے کنٹرول میں رہے اور وہ خاتون جو ہے وہ میری مریدنی ہو. تو انہوں نے ایسا ہی کیا. اب جو پرویز الہی صاحب ہیں انہوں نے بشرا بی بی کی مبینہ طور پہ بات تو مان لی کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کے کہنے پہ خاتون کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعلق قائم کر لیتا ہوں, لیکن انہوں نے اس رشتے کو جائز کرنے کے لیے اس کے ساتھ خفیہ نکاح کر لیا. اب جب خفیہ نکاح کیا تو ظاہری بات ہے جو چودھری شجاعت ہیں وہ کتنے شدید ناراض ہوئے ہوں گے. اس بات پہ اس لیے وہ ناراض ہوئے کیونکہ ان کی بہن ان کی بیوی تھی. تو ایسی صورتحال میں انہوں نے پھر بھی ان کا بائیکاٹ نہیں کیا, لیکن آگے پھر جو ان کو لڑوایا گیا دونوں بھائیوں کو وہ اس طرح سے کہ یہ دونوں چچا زاد و تایا زاد بھائی جو ہیں وہ شروع سے ہمیشہ ایک فیصلہ کرتے تھے, ایک پارٹی کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کرتے تھے, لیکن دراڑ اس حد تک پڑی کہ جو ایک بھائی ہیں وہ چلے گئے پی ٹی آئی کی طرف اور دوسرے بھائی جو ہیں وہ چلے گئے نون لیگ کے پاس. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چودھری شجاعت کا جو گروپ ہے وہ اس وقت شہباز شریف کی گورنمنٹ کے ساتھ ہے, جو ان کے بیٹے سالک ہیں, اور جو کاف لیگ کے سیکرٹری جنرل طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں وہ اس وقت موجودہ سیٹ اپ کے جو ہیں وہ وزیر بن چکے ہیں. جبکہ دوسری سائڈ پہ جو چودھری پرویز الہی ہیں ان کے جو بیٹے مونس ہیں وہ چلے گئے جی دوسری طرف. اب جب یہ شادی جو ہے اس کو خفیہ رکھا گیا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کا بھانڈا کیسے پھوٹا. ایک تو ظاہری بات ہے کہ جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں وہی خبریں اڑا دیتے ہیں. دوسرا یہ کہ جب یہ ہیکر نے چیزیں لیک کیں تو اس میں یہ چیزیں بھی سامنے آئیں, اور جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو اختلافات اور شدید ہوئے دونوں بھائیوں کے بیچ میں. اور پھر جب دونوں پارٹیز کو سے ہٹنے کا فیصلہ کیا گیا, جب یعنی کہ چودھری شجاعت نے کہا پرویز الہی کو کہ آپ چھوڑ دیں ان کا پیچھا, بس کر دیں, ہم لوگ ایک نیریٹو پہ قائم رہیں, تو وہاں سے جب انکار ہوا کیونکہ ظاہری باتیں بیچ میں خاتون انوالو تھیں, تو اس کے بعد جو ہیں وہ تلخیاں اور عروج پہ پہنچیں, اور پھر اس کے بعد معاملات اس وقت اور زیادہ گھمبیر ہو گئے جب اچانک سے آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کے مبینہ تیسری بیوی کا نام تو آیا ہی آیا, ساتھ میں ایک اور بڑا سکینڈل سامنے آیا, اور وہ سکینڈل یہ تھا کہ ایف آئی اے نے طلب کر لیا چودھری پرویز الہی کی تیسری خفیہ مبینہ بیوی کو. اور جب ان کو بلایا گیا تو ان کے اوپر جو الزامات لگائے گئے وہ بالکل ویسے ہی تھے جیسے فرح گوگی کے اوپر لگائے گئے. جیسے آپ کو یاد ہے کہ ہیکر نے کہا تھا کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ بھی لائل نہیں تھیں, بلکہ بشرا بی بی کو تو لانچ کیا گیا تھا, اور بشرا بی بی کی ہمیشہ ہم پلہ, ہم دوست, ہم خیال جو ہیں وہ رہتی تھیں فرح گجر, جن کے ساتھ وہ ہمیشہ گالیاں دے کر بات کیا کرتی تھیں عمران خان کو, جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ آڈیوز بھی لیک ہوں گے. تو ایسی صورتحال میں اسی طرح سے یہ جو خاتون ہے سائرہ انور, جو مبینہ طور پہ تیسری بیوی ہیں پرویز الہی کی, ان کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کے اکاؤنٹ میں بھی بہت زیادہ, بینک اکاؤنٹ میں بہت زیادہ ٹرانزیکشنز کی گئی ہیں, اور وہ ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ کروڑوں روپے کی ہیں. اور جب ان کو ایف آئی اے نے طلب کیا اور ایف آئی اے نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کی آمدن کہاں سے آ رہی ہے, تو اس کا وہ مطلب کوئی سیٹسفیکٹری آنسر نہیں دے سکی.
جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں یہ جو کروڑوں روپیہ آیا ہے, یہ جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, اس کو آپ جسٹیفائی کریں, تو انہوں نے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کلئی بھی کھل گئی کہ وہ الیجڈلی پرویز الہی جو ہیں ان کی اہلیہ ثابت ہوئی ہیں. اب ایسی صورتحال میں جو سائرہ انور صاحبہ ہیں یہ ایف آئی آنے سے کترا رہی ہیں. اب ان کے جو وکیل ہیں اطہر کیانی صاحب سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ جی میری جو کلائنٹ ہیں وہ کہیں مصروف ہیں, کہیں ان کو بہت ضروری کام پہ جانا پڑ گیا ہے, لہٰذا وہ ایف آئی اے میں ابھی جو ہے وہ طلب آپ نے کیا ہے تو وہ نہیں پیش ہو سکتی ہیں. لیکن ایسی صورتحال میں ان کی جگہ ان کے وکیل پیش ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ برائے مہربانی ان کو جو ہے وہ تھوڑی مہلت دے دی جائے, تھوڑے دنوں کی مہلت دی جائے, تاکہ اس کے بعد وہ جو ہیں وہ ایف آئی اے میں پیش ہوں. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کل کا دن گزرا ہے تب ان کو طلب کیا گیا تھا, یعنی 3 جنوری کو, لیکن وہ نہیں آئیں. تو جناب یہ ہے وہ سارا معاملہ کہ کس طرح سے چچا اور تایازاد بھائی, کس طرح سے صدیوں سے چلتی ہوئی سیاست, کس طرح سے دونوں سالے اور بہنوئی کا رشتہ پنکی پیرنی صاحبہ کے کہنے پر ٹوٹا, کس طرح سے بیچ میں ایک تیسری خاتون کو انٹر کیا گیا, اور کس طرح سے ان کے جو اختلافات ہیں وہ شدت اختیار کر گئے, اور کس طرح سے اب معاملات جو ہیں وہ ایف آئی اے تک پہنچ گئے ہیں. جیسے جیسے اس میں فردر ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. اب سوال آپ لوگوں سے ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ساری باتوں پہ آپ کو یقین آیا یا نہیں آیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ بشریٰ بی بی اس میں انوالو ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو بدنام کیا جا رہا ہے؟ حالانکہ چیزیں منظر عام پر آ چکی ہیں, دوسری سائڈ سے ڈینائی نہیں کی گئی, لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں سے, کیونکہ میرا کام ہے بیلنسڈ تجزیہ کرنا, دونوں سائڈز کی بات آپ کو بتانا, آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ جو کچھ بھی آپ لوگ سوچتے سمجھتے ہیں وہ بھی بتائیے. اور ساتھ میں ایک اور سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی زر اور زمین ایک فتنہ ہوتے ہیں؟ اگر ہوتے ہیں تو بھی بتائیے, نہیں ہوتے تو بھی بتائیے. لیکن قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے انسان کے لیے آزمائش بنا دیا ہے, اور واقعی یہ آزمائشیں جو ہیں وہ انسان بھگت رہا ہے. میں تو اس سے اگری کرتی ہوں. آپ لوگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کامنٹ سیکشن میں بتائیے. اگر کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں, نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے. مزید خبریں, بلاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.